اسرائیل کے اندر جو یہ سرخ گائے کا جو ایک کانسیپٹ اور تصور پایا جاتا ہے یا قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا واقعتاً مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی، یا تیسری جنگ عظیم چھڑنے والی ہے، یا دجال کی آمد قریب ہے، یا پھر یہ قیامت کی آخری نشانی پوری ہو رہی ہے اور قیامت آنے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت زیادہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے آج کل، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ یہ بہت وائرل ٹاپک ہے اور بہت لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں، اس وقت جو ابو عبیدہ حماس کا ترجمان ہے، اس نے بھی اس پر کچھ عرصہ پہلے ایک بیان جاری کیا تھا کہ جبل الزیتون پر جو ہے بہت جلد اسرائیل ایک قربانی پیش کرنے والا ہے، اور اس وقت بھی باقاعدہ اسرائیل کے اندر ریڈ گائے یعنی سرخ گائے جو ہیں، سرخ بچڑی موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 3 سال لگ بھگ پہلے، یعنی اپریل میں 3 سال پورے ہو جائیں گے، امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں سے اسرائیل نے 4 بچڑیاں خریدی۔ انہیں جب معلوم پڑا کہ ٹیکساس کی ریاست کے اندر 4 سرخ بچڑیاں پائی جاتی ہیں، وہاں سے وہ خرید کر لے کر آئے، اور وہ خریدی اس مقصد اور اس مشن کے تحت کہ ایک زمانے سے اسرائیلی یہودی صہیونی ربی جو ان کے شدت پسند دہشت گرد قسم کے ان کے جو یہودی ربی ہیں، عالم ہیں، وہ اپنی کتابوں سے یہ چیز نکال کر بتا رہے تھے کہ ہمیں جب تک سرخ گائے، جس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو قتل کا مقدمہ ہے اس میں وہ ایک سرخ گائے کی قربانی پیش کریں تاکہ ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وجہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب وہ ہم نے جو قربانی پیش کی تھی، اب اس کی قربانی جب دوبارہ پیش کریں گے تو ہمارا مسیح دجال وہ آئے گا اور ہم دنیا میں عالمی حکومت کی بنیادیں ڈال سکیں گے، عالمی حکومت قائم کر سکیں گے۔ ایک زمانے سے اسرائیل اور اسرائیل کی پوری صہیونیت وہ اس گائے کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے، گائے کو تلاش کر رہی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ ٹیکساس کی ریاست میں اس طرح کی بچڑیاں موجود ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے اپروچ کیا، اور وہاں آپ یہ دیکھیے آگے کہ ٹیکساس کی ریاست کا قانون یہ تھا کہ پالتو جانوروں کو وہاں سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے باقاعدہ ترمیم کی، اور ترمیم کر کے اپنے قوانین میں وہاں سے ان سرخ بچڑیوں کو باقاعدہ اسرائیل کے حوالے کیا، اور اسرائیل نے خفیہ مقام پر اسے منتقل کر دیا اسرائیل لا کر۔ اب چونکہ باقاعدہ ان کی پرورش جاری ہے، انہیں پالا پوسا جا رہا ہے اور انتہائی خفیہ اور اہم مقام پر رکھا گیا ہے۔ اب ان کی کتابوں کے مطابق جو ان کے ربی بتاتے ہیں کہ جب ان کی عمر 3 سال ہو جائے گی تو انہیں قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اپریل کے مہینے میں ان کی عمر 3 سال ہو جائے گی۔ اب یہ جو جنگ چھڑی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں اور کڑیوں سے کڑیاں ملائیں کہ پہلے گائے، وہ سرخ بچڑیاں انہیں ملی، وہ ٹیکساس سے یہاں منتقل ہوئی، پھر اس کے بعد ایک ماحول کریٹ کیا گیا، پھر اس ماحول کے بعد ایک دم سے اسرائیل نے حماس کو بار بار تنگ کرنے، لوگوں کو شہید کرنے اور ہر قسم کی اذیتوں سے دوچار کرنے کے بعد انہیں ابھارا کہ وہ حماس جو ہے اسرائیل کے مقابلے میں آئے۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اب یہ حملہ اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا جو ہے سخت ہوگا، اور اس کے بعد مزاحمت حماس کی اتنی طویل ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اس کے بعد پھر ہم چٹ سفٹ فوری طور پہ اٹیک کریں گے اور ہم 2-3 دن کے اندر اندر یہ کہانی ختم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم جو ہے آگے اپنی قربانی کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن ان کے توقعات کے برخلاف حماس نے بھرپور مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل اور اسرائیلی فوجیں اور دنیا کی جو بھی اسرائیلی مددگار فوجیں ہیں وہ پھنس چکی ہیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لڑائی تو آلریڈی چل رہی ہے، جنگ بڑھ رہی ہے، اور اسرائیل دنیا کی کسی طاقت کی کوئی قرارداد ماننے کو تیار بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لہذا ہم آگے بڑھ کر جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کریں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی، اس کو شہید کر دیں اور اس کی جگہ فوراً ہیکل سلیمانی ٹیمپل تیار کر دیں۔ ان کے لیے انہوں نے پورا جو ہے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ آپ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو سرخ گائے ہے اس کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے پورے غزہ میں سے مسلمانوں کو
رفح بارڈر کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب 23 لاکھ کی آبادی میں سے صرف 18 لاکھ لوگ بچے ہوئے ہیں جو رفح بارڈر پر ہیں۔ اب اس میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے میں ان پہ بمباری کروں، ان 18 لاکھ لوگوں میں سے اکثریت کو مار دوں، ان کی نسل کشی کر دوں، جس میں 50,000 صرف جو ہے حاملہ خواتین موجود ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، وہ بچے کہاں پیدا کر رہی ہیں؟ ان کے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کھلے آسمان تلے بچوں کے جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ چٹائیوں پہ نیچے زمین پہ ہو رہے ہیں اور چھریوں اور ٹوکوں سے ہو رہے ہیں۔ جہاں انگلی کاٹنی ہے، کسی کی ہاتھ کاٹنا ہے، اس کو باندھنا ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے میں اسرائیل چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر بمباری کروں، ان کی نسل کشی ہو اور ان کی اکثریت مر جائے، تھوڑے بہت جو ہوں گے ان کو ہم دھکیل دیں گے مصر کی طرف، یوں یہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ جب یہ میدان خالی ہوگا اور ہمیں آگے کوئی مضبوط یعنی حماس طرف کی کسی تحریک کا جو ہے وہ سامنا نہیں ہوگا تو ہم فوری طور پر یہاں اپنے اگلے مشن کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا مشن کیا ہے؟ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل یا مئی میں انہوں نے ایک ذہن بنایا تھا ہم نے اس گائے کی قربانی پیش کرنی ہے، جبل زیتون پہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو جلا کر راکھ اور اس کا خون، اس سے جو ان کے بڑے دہشت گرد قسم کے سہونی رپی ہیں وہ اس سے غسل کریں گے اور اس ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں اس راکھ کو ڈالیں گے، اور یوں مسجد اقصی کو شہید کر کے ایک ہیکل سلیمانی کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اچھا، ابھی ایک چیز اور یہ خبر آ رہی ہے سامنے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو اپریل کے اندر 8 اپریل کو سورج گرہن ہونے جا رہے ہیں، تو 8 اپریل کے دن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی موزوں ہے کہ ہم اس دن اپنی یہ قربانی مسیح دجال اپنے مسیح کے سامنے پیش کریں، جبل زیتون پر ان کو ذبح کریں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اس کے ذبح کرنے سے مسیح الدجال جو ہے وہ آ جائے گا اور دنیا میں ہم پورے ورلڈ پر ہم جو ہے وہ 1 یونٹ قائم کرنے میں جو ہے ایک دم آگے بڑھے گی، ہماری مدد کرے گا مسیح، اور یوں جو ہے پوری دنیا پہ عالمی حکومت قائم ہو جائے گی جو شیطانی حکومت ہے۔ اب اس شیطانی کھیل میں عیسائی بھی ان کو مدد کر رہے، وہ مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا تصور یہ ہے کہ جب یہ قربانی پیش ہوگی اور یہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک ان کی تدبیریں ہیں، ان کے منصوبے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کی تدبیر ہے، مکر ہوا مکر اللہ، اور پھر اللہ کے جو تدبیر ہے یا اللہ کا جو منصوبہ ہے واللہ خیر الماکرین، اور دوسری پر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، غالب آنے والی تدبیر اسی کی ہے۔ یہ تو ان کی تدبیریں ہیں، کرنے دیں ان کو، لیکن جب میں دجال آئے گا، جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو اس سے پہلے مہدی بھی تو آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے مسجد اقصی کو شہید کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اسلام کے لیے اور اسلام پسندوں کے لیے ایک زبردست موقع ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کی تحریک برپا ہوگی۔ جو مسلم ممالک آج خاموشی کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں یہ بھی اٹھیں گے، پھر گریٹر اسرائیل کے خلاف وہ ممالک جن کے اوپر گریٹر اسرائیل بنایا جا رہا ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، دیگر ہیں، یہ بھی اٹھیں گے، پھر اس طریقے سے ایک زبردست جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، اور جس میں انشاءاللہ یہ غزہ، یہ ایریا اسرائیل اور امریکہ کا قبرستان بنے گا، اور یہاں پر یہ ان کا قبرستان بنے گا، اور انشاءاللہ ایک عالمگیر اسلامی تحریک اٹھے گی جس سے پھر اسلام کی نشأت ثانیہ کا وہ ذریعہ بنے گی۔ اب یہ ان کی تدبیریں ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اپریل بھی قریب ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ حالات بڑے سازگار ہیں، اور فلسطین کے مجاہدین اس وقت بہت ہی زیادہ خوش اور پر امید ہے۔ میں ایک بات آخر میں کر کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک خبر یہ آئی کہ آپ ذرا سے ان کے حوصلوں کو دیکھیے، تصور کیجئے کہ فلسطینی کس قدر تیار ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ ایک عورت نے حماس سے جا کے شکایت کی، اسے شک ہے کہ اس کا بیٹا کہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی تو نہیں کر رہا، اس کا یہ ماں ہے، تو حماس کے لوگ آئے، انہوں نے اس کے بیٹے کی ریگی کی، کچھ دن تک پتہ چلا کہ واقعتاً وہ جاسوسی میں ملوث ہے، پھر اس کو جب گرفتار کرنے لگے تو ان کی ماں کھڑی ہوگی، وہ اس بیٹے کی ماں کھڑی ہوگی اور مجاہدین سے کہنے لگی دیکھو یہ تمہارا کیس نہیں ہے، تمہارا کیس یہیں تک تھا کہ تم یہ کنفرم کر دو کہ یہ جاسوس ہے کہ نہیں ہے، اب یہ میرا کیس ہے، اب اس کو اس کا دوسرا بھائی قتل کرے گا، اس کو تم گرفتار نہیں کرو گے، اور اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا کہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حماس کے مجاہدوں کی جاسوسی کرے اور ایک ماں کے سامنے اس کے ایک بیٹے کے سینے میں دوسرے بیٹے نے یعنی بھائی نے 60 گولیاں اتار دی اور اس کو وہیں قتل کر دیا، صرف اس لیے
کہ اس نے حماس کی جاسوسی کی ہے یا مجاہدین کے خلاف جو ہے یہ کام کیا ہے. آپ دیکھیے ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں، ان کی ہمت کتنی بلند ہے، وہ مائیں کس قدر قربانی کے لیے تیار ہیں. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس رمضان میں، پریشانی کسی قسم کی نہیں ہے. وہ اپنے اللہ سے 100% پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ فلسطینی جیتیں گے. اور انشاءاللہ یہ گائے کا منصوبہ ہے. اس کے بعد جو بھی یہ کریں گے یہ دیکھتے رہیے، کہتے تیل دیکھیں یا تیل کی دھار دیکھیں، دیکھتے رہیے یہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس بات پر امید ہیں ان کے مکر، ان کی چیزیں بہت جلد واضح ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں سے روشنی نکالے گا اور انشاءاللہ اس رات میں سے صبح نکلے گی اور وہ صبح آ کر رہے گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.